اللہ نے فرمایا لتؤمنو مانو. ہم نے کہا اے پروردگار ہم کس کو مانیں, کس کے لیے اپنی پیشانی کو خم کریں, کس کے لیے ہم پوجا کریں, کس کی ہم پرستش کریں, کس کی ہم عبادت کریں. انہوں نے صرف اتنا کہا تو بتا ہم کس کو مانیں. جب ہم نے اتنا سوال قرآن مجید کی بارگاہ طیبہ میں کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے جواب آیا. اے مولانا سن لے, تو کہتا ہے کس کو مانو, لتؤمنوا باللہ, اللہ کو مانو. ہم نے کہا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری ہے. اے قرآن تو بتا ہم کس کو مانیں. کہا اللہ کو مانو. ہم نے کہا اے قرآن تو نے کہا اللہ کو مان, ہم نے اللہ کو مان لیا. جیسا تو نے حکم دیا تیرے حکم کے مطابق ہم نے پروردگار عالم کو اپنا خالق مان لیا, ہم نے اس کو اپنا مالک مان لیا, ہم نے اس کو اپنا معبود مان لیا, ہم نے اس کو اپنا پروردگار مان لیا, ہم نے اس کو الیس اللہ باحکم الحاکمین مان لیا. اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری. جب ہم نے قرآن کی بارگاہ میں یہ سوال کیا اچانک ایک کتاب اچھلی حضرت اور اچھل کر ہمارے قریب آئی. ہم نے سوال کیا ایک کتاب تو کون, جواب ملتا ہے مولانا میں تقویت الایمان ہوں, دیوبندی اور وہابی اور جماعتیوں کی بہت معتبر کتاب ہوں. ہم نے کہا تو ہمارے پاس کیوں آئی, ہم نے تجھ سے تو سوال نہیں کیا تھا. تو جواب ملا مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا بول ہمارے سوال کا جواب کیا ہے. تو تقویت الایمان نے کہا تھا مولانا اپنے سوال کو دہرائیے. ہم نے اپنے سوال کو دہرایا کہ صرف اللہ کو مانا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری. جب ہم نے یہ سوال کیا تقویت الایمان کی ایمان کے بعد تو تقویت الایمان نے کہا مولانا صرف اللہ کو مانو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو. جس کا جی چاہے یا جس کو شک لگے وہ تقویت الایمان کھول کے یہ دیکھ سکتا ہے صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کو مانو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو. ہم نے جب اتنا سنا ہم نے کہا اے تقویت الایمان ہمارے سامنے سے ہٹ جا. کہا کیا ہوا مولانا. ہم نے کہا ہم نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا جو تو ہمارے پاس اچھل کر آئی اور اچھل کر آنے کے بعد تو نے ہمارے سوال کا جواب دیا. ہم نے تو سوال کیا تھا قرآن کی بارگاہ میں. وہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات میں اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں. ایک قرآن ہم پوچھیں گے تو قرآن سے پوچھیں گے اے تقویت الایمان تو ہمارے سامنے سے اوجل ہو جا. جب کتاب ہم پہنچے قرآن کی بارگاہ میں ہم نے کہا اے قرآن مجید ذرا تو بتا ہم کس کو مانے. یہ تقویت الایمان ہے, دیوبندیوں کی کتاب ہے, وہابیوں کی کتاب ہے, جماعتیوں کی کتاب ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ کو مانو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو. لیکن اے قرآن مقدس تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننے سے کام چلے گا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے سے کام چلے گا. جب ہم نے اتنا کہا قرآن کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا تو قرآن مقدس بول اٹھا یہ تؤمنوا باللہ و رسولہ, یعنی اللہ کو بھی مانو اور رسول اللہ کو بھی مانو. اب اشعار دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب دیکھیے ایک قرآن مجید ہے وہ کہتا ہے اللہ کو مانو, اللہ کے رسول کو بھی مانو. لیکن یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے یہ کہتی ہے صرف اللہ کو مانو. اب ان کی کتاب قرآن سے ٹکرا گئی. اب جب قرآن سے ٹکرا گئی تو ہم نے کہا اے جماعتیوں سن لو, اے دیوبندیوں سن لو, اے وہابیوں سن لو, یہ تمہاری ایک کتاب نہیں. اگر اس جیسی یعنی تقویت الایمان جیسی ہزاروں کتابیں ہوں گی ہم ان کو ٹھکراتے ہوئے چلے جائیں گے اور اللہ کے قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ٹکرا گئی کتاب, جب ٹکرا گئی اب یہ کتاب ہے, جب یہ ٹکرائی ہے اب ہم نے جب ان کی کتاب کا سنا تو ہم نے کہا جب ہم نے ان کا سن لیا تو اب بریلی والے کی دیکھتے ہیں مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو بول کے دکھائیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ہم نے سنی دیوبندیوں کی کتاب کی ٹوٹ بھی سکتی ہے. جب ہم نے دیوبندیوں کی کتاب کی سن لی تو اب ہم پہنچے اپنے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا ہے اعلیٰ حضرت ذرا آپ بتائیے ہم رسول کو کیسا مانیں؟ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے صرف اللہ کو مانو اس کے سوا کسی کو نہ مانو. اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت سنیت کی جان دیوبندیت کے لیے چٹان ہماری سنیت کے لیے پہچان اے امام احمد رضا خان آپ بتائیے ہم کیسا عقیدہ رکھیں؟ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور آج نے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد علامہ اختر رضا خان قادری مقدس اللہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے کموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دے اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مانو جان پہ فدا کر دے. یعنی جو رسول کا ہے اسے مان جو رسول کا نہیں اسے چھوڑ. اب دیکھ میں بتاتا ہوں اگر نبی کا غدار ہے تو ہم سنی اسے اپنی جوتے کے نوک پہ رکھ کے اڑاتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کا اگر وفادار ہے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے اسے سینے سے لگاتے جائیں گے. مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں.